ایک تو میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون اسرائیلی فوجیوں کو چلا چلا کے کہتی تم مجھ سے پتہ مانگتے ہو، میرا باپ یہیں پہ رہتا تھا، میرا دادا یہیں پہ رہتا تھا، اور ساتھ میں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فلسطینی علاقوں کے اندر ایک روز کسی کی جیل سے رہائی ہے تو اس علاقے کے اندر جشن ہو رہا ہے، فلسطینی انداز میں ڈانس کر رہے ہیں، وہاں پہ کھانے بن رہے ہیں، اور دوسرے تیسرے روز اسی علاقے کے اندر جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ دونوں امیجز 2-2.5 روز میں ہی دیکھے۔ مجھے یہ لگا کہ یہ ایک مستقل کہانی ہے جس کا تسلسل ابھی تک جاری ہے۔ یہ کہانی اکتوبر 7 سے بہت پہلے سے شروع ہوئی۔ 2 ریاستی منصوبہ ہے، وہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ کیا فلسطین پرامن طریقے سے اپنے وطن میں رہ سکیں گے؟ کیا وہ اسرائیل کو ایک الگ آزاد ملک تسلیم کریں گے؟ کیا اسرائیل جو اس وقت جارحیت کر رہا ہے، کیا وہ فلسطین کو ایک آزاد مملکت اس کی سوورنٹی کے ساتھ قبول کرے گا؟ یہ اتنے بڑے سوالات ہیں۔ There are two Saudi Arabia، ایک پری محمد بن سلمان اور ایک پوسٹ محمد بن سلمان۔ MBS کے بعد والا سعودی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از گڈ فار دا پاکستانی اکانومی، پالیٹکس، اسٹیٹ، کہ ہم ان سے زیادہ ایفیلیٹڈ اور کلوزلی الائنڈ ہوں؟ سعودی عرب ہے GCC کے اندر اور عرب ورلڈ میں سب سے انفلوئنشل مسلم کنٹری ہے۔ پاکستان ایک ملٹری پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ ان دونوں کا یہ دفاعی پیکٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ سینٹرک ہے، گلف ریجن سینٹرک ہے، اور یہ اگینسٹ اسرائیلی ایگریشن ہے۔ اس کا کوئی اور مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ السلام علیکم جی۔ اٹ ہیز بین اے ہیپننگ ویک ان مڈل ایسٹ، اور نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی پڑا۔ سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایلیفنٹ ان دا روم، سعودی پاکستان ڈیفنس ڈیل۔ یہ ڈیفنس ڈیل ہے کیا؟ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کے ریپرکشنز اگر ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ اتنے جامع موضوع کے لیے ہمیں ایک ایسی شخصیت درکار تھی کہ جن کا نہ صرف ایکسپیرینس ہو بلکہ who has been in that region, who knows the dynamics of that region, who knows the intricacies of that region. So we invited none other than اویس توحید صاحب۔ اویس توحید صاحب سے کوئی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں، اور میں انٹروڈکشن دوں گا بھی نہیں کیونکہ ان کی گفتگو ان کا انٹروڈکشن ہوگی۔ تو اویس توحید صاحب، without any further ado, let me get into the thick of the thin۔ یہ ڈیل ہو گئی سعودی پاکستان، اور اس کے اندر ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے کہ ایک ملک پہ حملہ، دونوں ممالک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، مگر ایک سوال وہ باؤنس کیے جا رہا ہے، وہ ہیمر ہوئے جا رہا ہے کہ کیا سعودیز کو ہم نے اپنا نیوکلیئر امبریلا ایکسٹینڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ سعودیز کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپریہنسو ڈیل ہے دیٹ انکلوڈس آل ملٹری مینس۔ ڈائکاٹمی ہے اس میں، یا پھر ایک انٹینشنلی ایک تھوڑا سا انہوں نے رکھا ہے کہ کچھ پتہ بھی نہ چلے اور بات چلی بھی جائے؟ شکریہ۔ بات دیکھیے، 17 ستمبر اتنا تاریخی دن تھا، ایسا موقع تھا کہ جس میں پاکستان کا جو قد و قامت ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اور گلف ریجن کے اندر اتنا بڑھ گیا۔ جس وقت ریاض کے اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف گئے تو وہاں پہ ریاض میں تو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کس طریقے کا وہ ویلکم تھا، کہ پرپل کارپیٹس ور رولڈ آؤٹ، پورا پریڈ ہوا، سلوٹ ہوا۔ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے عاصم منیر صاحب کو سلوٹ کیا، عاصم منیر صاحب نے کراؤن پرنس کو سلوٹ کیا۔ یہ سارے جیسچرز جو تھے وہ کافی ایکسٹرا آرڈنری تھے، اور اس صورتحال میں اور اس تناظر میں جب اس سے ایک ہفتہ پہلے ہی قطر کے اندر اسرائیل کی جارحیت ہوئی یا اسرائیل کا اٹیک ہوا، باوجود اس کے قطر میں سب سے بڑا فوجی اڈا ہے امریکہ کا، اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں اور عرب ملکوں میں، ممالک میں یہ ایک تاثر ہوا کہ یہ جو ہم نے سیکیورٹی امبریلا ہے US کی، یہ ناکافی ہے، کیونکہ وہ یا تو غیر فعال رہے ہمیں تحفظ دینے میں، اور یہ تو اب ہمارے آنگن میں گرا ہے، یہ سارا حملہ ہوا ہے، اسرائیل کی جارحیت ہوئی ہے، تو پھر آلٹرنیٹ کس طرح دیکھا جائے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹریگر پوائنٹ تھا جس نے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے، یہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ جو کئی سالوں سے، کئی ماہ سے اس پہ ایک ڈیلیبریشن ہو رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان، وہ اتنے تاریخی موڑ پہ ایک دستخط ہو گئے، جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہو گیا،
اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جو رائٹرز نے خبر دی، جو میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ نیوکلیر آرم پاکستان سائن ڈیفنس پیکٹ وتھ سعودی عرب. اس سے پہلے یہ تو کبھی نہیں دیکھا کہ نیوکلیر آرمڈ فرانس جو ہے اس کا دفاعی معاہدہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا، یا رشیا کا معاہدہ نیوکلیر آرمڈ. کبھی آپ نے دیکھا اس طرح کی ہیڈ لائن؟ اور اسی کے اندر یہ جو آپ ایمبیگوٹی، یا اسی کے اندر ایک ان نیمڈ سعودی آفیشل کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو جامع منصوبہ ہے، اس کے اندر ان کیمپس ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، سمو جاتی ہے، جس سے یہ تاثر ہوا کہ یہ جو نیوکلیر امبریلا ہے وہ کہیں پہ جا رہا ہے، نیوکلیر ویپنس جو ہیں وہ آپ سپلائی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بات اس میں وزن نہیں ہے، اس بات میں ایمبیگوٹی رہنی چاہیے. معاہدے کے اندر اگر ہے تو صحیح ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اور خواجہ آصف صاحب یا اور ایک دو وزراء جن کے بیانات کے اندر کہیں ابہام آپ کو نظر آیا کہ جی یہ تو سب ہے اور سب شامل ہے، وہ شاید ان کو ملٹری آپریشنز کا اتنا شاید علم نہیں ہے کہ جو دفاعی پیکٹ ہے اور ملٹری ڈیفنس اسٹریٹجک پیکٹ ہے، یہ اس کے خطوط کس طریقے سے آگے آ کے نکلیں گے اور کس طریقے سے ان کی یہ وجہ ہوں گے. ایک یہ پیکٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ سینٹرک ہے، یہ گلف اسٹیٹ سینٹرک ہے، اس خطے میں سینٹرک ہے. اس دفاعی معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے ان دا ریجن اینڈ دا ورلڈ. تو ورلڈ تو ایک بہت ہی آفاقی ہو گیا کہ جی ہر پوری دنیا، لیکن سب سے زیادہ اس خطے کے اندر. اور یہ اسرائیلی اگریشن پہ ہے، اور ایک سیکیورٹی آلٹرنیٹیوز جو سعودی عرب کو ہمیشہ ایک برادرانہ اور ایک نظریاتی تعلق رہا ہے پاکستان کا، اور وہاں پہ مسلم دنیا کے مقدس مقامات ہیں. تو آپ کسی جگہ پہ بھی پاکستان میں پوچھیں تو ہر ایک یہی کہے گا کہ ہم تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دوسرا آپ کا پوائنٹ تو وہ تو آلریڈی موجود تھا. اس جو دوحہ کہ جو اٹیک ہے اس نے اس کو ٹریگر کیا اور یہ سائن ہو گئے. اس کے اندر ایک اور جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا بات، وہ یہ ہے کہ ایک کے خلاف، ملک کے خلاف جارحیت کا مطلب دونوں ممالک کے خلاف جارحیت. اب بائیلیٹرل معاہدوں کے اندر یا اس طرح کے جو ڈیفنس پیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ لینگویج ہوتی ہے، لیکن ایک کلاز اور ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. نیٹو کا بھی اگر آپ آئین پڑھیں گے نا، اس کے اندر بھی کلوزز، تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ ٹرکی پہ اگر جرمنی حملہ کرتا ہے تو امریکہ جرمنی کے خلاف چڑھ جائے گا، یا ٹرکی کے خلاف XYZ پولینڈ حملہ کرتا ہے. وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی ایک وہ ہے الفاظ کا چناؤ کہ ہم یہ جو اسٹریٹجک پیکٹ ہے یہ کتنا ایک دوسرے سے قریب ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے، بات دیکھیں آخری بات، انڈیا کے اندر بہت واویلا ہو رہا ہے اس بات پہ، اور وہ اسی لائن کو لے کے کہ یہ جی ایگریشن ایک ملک کے، تو کیا سعودی عرب جو ہے اگر کشمیر پہ کہیں پہ ہوا کوئی مسئلہ یا کچھ ہے تو سعودی عرب کا پاکستان کے مدد کا نہیں جی. پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے سعودی عرب کی ملٹری پاور کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات، پاکستان جو ہے ایک ملٹری قوت ہے. پاکستان اور جو سعودی عرب ہے وہ GCC کے اندر اور عرب ورلڈ میں سب سے انفلوئنشل مسلم کنٹری ہے، اور پاکستان ایک ملٹری پاور ہے جو اور واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. تو ان دونوں کا یہ دفاعی پیکٹ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ مڈل ایسٹ سینٹرک ہے، گلف ریجن سینٹرک ہے، اور یہ اگینسٹ اسرائیلی ایگریشن ہے، اور اس کا کوئی اور مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اب اس کے کچھ کرٹکس بھی آئے جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے سر. انہوں نے کہا کہ لیٹس سے ایک ایبسٹریکٹ بات ہے لیکن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ کل اگر سعودیز 10 سال 15 سال 5 سال بعد انہوں نے اٹیک ہوا، ان کے ایشوز ہوئے ہوتیز کے ساتھ یا مڈل ایسٹ کے کسی ایسے پلیئرس کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، کیا ہم خطے میں ایک پرائی جنگ میں اتر جائیں گے اس پیک کی وجہ سے، یا یہ صرف اور صرف اسرائیل سینٹرڈ
ایگریمنٹ ہے. نہیں دیکھیے بالکل آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہوتی یمن کی وار کے بعد ایک پوری فورس بنی ہے جس کے ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے جوائن کیا اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، جو سعودی عرب کا ایک کولیشن ٹاسک فورس بنی تھی، اور اب یمن کے ساتھ جنگ بندی تقریباً ہو گئی ہے، اور محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یمن کے اندر جنگ کو اتنا طول دیا جائے. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، یہ بات پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی تھی اس پہ کہ فوج کو یمن بھیجا جائے نہیں بھیجا، اور انہوں نے کہا نہیں بھیجا جائے، جس پہ سعودیز نے بڑا خطرناک ریئیکشن دیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب ایران پہ حملہ کرتا ہے تو کیا پاکستان ایران پہ چڑھائی کر دے گا؟ نہیں. اس کے جو دیکھیں دوسری بات یہ کہ یہ جو میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ایک تو پاکستان کا جو قد و قامت ہے، جو اسٹیچر ہے، وہ اتنا بڑھ گیا ہے پاکستان انڈیا کے 4 روز کے کانفلکٹ کے بعد، جو بہت ساری جگہوں پہ شاید ہضم نہیں ہو رہا، یا پھر اس کو پرسیو نہیں کیا جا رہا، یا اب رومانس جو ایک تھا ویسٹ کے اندر انڈیا کی کنونشنل پاور کی بالادستی کو، کہ کنونشنل وار اگر ہوتی ہے تو بھارت کی فوج جس کی 9 گنا زیادہ ہے افرادی قوت پاکستان سے، 9-10 گنا زیادہ دفاعی بجٹ ہے، اور کوئی 1.5 بلین کی آبادی ہے، تو ان کو کئی روایتی جنگ کے اندر پاکستان پہ برتری ہوگی. اس 4-5 روز کے تنازع کے بعد وہ رومانس جو ہے وہ شٹر ہوا ہے، اور اس کی برتری جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے فرینڈلی جیسچرز ہیں، اور جتنے ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہو، چاہے وہ ٹرمپ جو ہیں ان کی فرینڈلی جیسچرز ہوں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو زہرانہ دیا جا رہا ہو، 2 گھنٹے بات ہو رہی ہو ایران اور مشرق وسطیٰ پہ، جس میں اسٹیو وٹکاف ان کے ایلچی بیٹھے ہوں، جس میں مارکو روبیو بیٹھے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ، تو یہ سب کچھ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری جو پاور ہے اس کی ڈومیننس میرے خیال میں ریجن کے اندر اب بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ کافی پرابلمس کا شکار ہے. سر، اور اسی تناظر میں جو ان کا ریئیکشن آیا تھا، انڈین ریئیکشن آن پاکستانی سعودی ڈیفنس ڈیل، وہ بڑا ٹیمڈ تھا کہ آئی ہوپ دیٹ دے ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن آور کنسرنس. اسی پہ ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں اویس صاحب، کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دیر آر 2 سعودی عربیاز، ایک پری محمد بن سلمان اور ایک پوسٹ محمد بن سلمان. کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ ایم بی ایس سے پہلے والے سعودی میں اور ایم بی ایس کے بعد والے سعودی میں؟ اور جو ایم بی ایس کے بعد والا سعودی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از گڈ فار دا پاکستانی اکانومی، پالیٹکس، اسٹیٹ اینڈ واٹس ایور، کہ ہم ان سے زیادہ ایفیلیٹڈ اور کلوزلی الائنڈ ہوں؟ بالکل، میرے خیال میں جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ صرف آئل کے اوپر جو ریلائنس ہے وہ صرف آگے 10-15 سال کے بعد شاید نہ چلے، اس وجہ سے وہ اوپننیس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کا جو نیوم کا جو فیوچر سٹی کا جو $520 بلین شاید، اگر میں صحیح اس کی مجھے یاد ہو، اس کا لاگت ہے، اور وہ 2030 کا ان کا ویژن ہے. اور محمد بن سلمان جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے سعودی عرب، اس کے ایک ہی از ٹرائنگ ٹو پورٹری ہمسیلف ایز اے ریفارمسٹ، اور وہ جو ہے وہ ایک ہیرو نوجوان نسل کے بننا چاہ رہے ہیں. اور یہ بات سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 62-63% نوجوان پاپولیشن ہے سعودی عرب کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے وائبرنٹ نوجوان نسل ہے جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ ہے، جس کا جو اسی وجہ سے وہاں پہ 200 ڈی جیز پرفارم کر رہے ہیں جو پہلے انہرڈ آف. وہاں پہ رونالڈو جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. محمد بن عبد الوہاب سے محمد بن سلمان تک کا سفر بہت بڑا سفر ہے، بہت بڑا سفر ہے، اور اچھا سفر ہے. شروع کے اندر تو بہت پرابلم تھی محمد بن سلمان صاحب کو، اس وجہ سے کہ ایک چپلش تھی شاہی خاندان، اور اس کے اندر پھر ولی عہد چینج ہوا تھا. پھر اب محمد بن سلمان بہت زیادہ ان کی گرفت مضبوط ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے صدر بائیڈن جو ہے ملنے نہیں گئے تھے ان سے، لیکن اس کے بعد پھر صدر بائیڈن ملنے گئے بعد میں اپنے آخری دور میں.
اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ گئے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیشیس بھی ہیں اور ریفارمسٹ بھی ہیں. اب دیکھیں نا وہاں پہ عبایا, وہاں پہ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس کی اجازت دینا. تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر کے اندر ایک ایسے ایمبیشس محمد بن سلمان جو پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں, جو سعودی عرب کی سماج کو, معاشرے کو آگے کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان اور دنیا بھر کے لیے ان کا پیغام یہی ہے اس وقت. چائنا کے ساتھ الگ ان کے ٹریڈ ڈیل ہیں, چائنا کے ساتھ الگ آئل ریفائنری کی ڈیل ہے, اور وہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں اس کے اندر ایک آپ کو دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ایک کمپٹیشن ہوگا, جس کے اندر محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اس میں سر فہرست رہے. تو وہاں پہ چائنا کا فائدہ ہے اور پاکستان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پاکستان جو مایوپک ویژن والے انالسٹ ہیں نا, وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی اس کے بدلے میں کیا ہمیں $200 ملین مل جائیں گے یا $2 بلین مل جائیں گے. نہیں, یہ تو ایک لمبی ریس ہے, اور اس کے اندر پاکستان کا قد و قامت, میں بار بار یہ کہتا ہوں, اسٹیچر کی اپ گریڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ان کے پروفائل کی, اور یہ اس کے اندر ون ون سچویشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر, آنے والے سالوں کے اندر یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا ایک طرح سے برابری کی جو جوڑ ہے, پہلے تو یہ لگتا تھا نا کہ یار جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے رول اوورز اور ہم تمام چیزیں, وہ بیل آؤٹ کرتے ہیں, کبھی $1 بلین, کبھی $300 ملین. اب تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جو اسٹیچر ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور برابری کی بنیاد پر ہے. اچھا یہاں پہ ویسے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو اکتوبر 7 کا اٹیک ہوا تھا, حماس اٹیک, اس سے جو حماس یہاں پہ, اور جو ہم نے نیوز رپورٹس پڑھی کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ابراہم اکارڈ ایکسٹینڈ ہونے والا تھا, سعودیز کو بھی وہ لوپ ان کر رہے تھے, اور وہ اس اکارڈ کو روکنے کے لیے یہ اٹیک ہوا, اور تمام چیزیں اس کے بعد ڈیولپمنٹس آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج 2 سال ہو گئی ہے اسرائیل کہ پیلسٹائن پہ جو حملہ ہوا ہے اس کو, اور یہ ختم نہیں ہو رہا. یہ جو چینجنگ مڈل ایسٹ ہے, اس میں آپ اسرائیل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ڈیسیمیٹ کر دیا ایران کی پوری پاور کو, حزب اللہ از گون, شاید ٹرکی از دا نیو پلیئر کہ جس کے اوپر ابھی اردوان صاحب کو اس نے مخاطب کیا نیتنیاہو نے کہ مسٹر اردوان, جیروسلم از اور سٹی. آنے والا نیا مڈل ایسٹ, اس کی کیا شیپ ہوگا؟ سعودیز کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے, اسرائیلیز کہاں کھڑے ہوں گے؟ ابھی تو دیکھیے مشرق وسطیٰ ایک بہت ہی والیٹائل سچویشن میں ہے اور بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے. 7 اکتوبر کا جو ٹیرر اٹیک تھا, ظاہر بات ہے کہ کسی کی بھی جان کا نقصان ہو وہ کنڈیمنیبل ہے, چاہے وہ پیلسٹینینس کا تو ایک طرح سے جینوسائیڈ ہے جو فائنلی اقوام متحدہ نے کہہ دیا, جس طرح قتل عام ہو رہا ہے کہ 65-66 ہزار جو ہے وہ اپنے لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں اور اپنے ہلاک کیے ہیں اسرائیل کی جارحیت میں. تو 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو ہے وہ بدل گیا, مشرق وسطیٰ بدل رہا ہے, اور وہ اس طریقے سے بدل رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی جارحیت جو ہے وہ لبنان میں دکھائی, اور حزب اللہ جو ایرانین بیک تھا اس کی جو لیڈرشپ تھی اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. حسن نصر اللہ صاحب اور دوسرے لوگ ہلاک ہوئے, پیجر کے اندر کس طرح ایکسپلوژنز ہوئے وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ میں ہی شام کے اندر جو ہے بشار الاسد کی رجیم جس کو بیک کر رہے تھے روس اور ایران, اس کا بھی فال ہو گیا, اور 15 روز کے اندر 12 روز میں ہو گیا. تو وہ پچھلی دسمبر میں ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہوا کہ آپ ادلب سے وہ ایڈوانسمنٹ شروع ہوئی احمد الشرح کی سربراہی میں, اور ایک جن کا ٹیررسٹ کا ایک پاسٹ ہے ہونے کا, القاعدہ کے ساتھ, النصرہ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. 5 سال وہ امریکی قید میں بھی رہے ہیں عراق کے میں, اور پھر وہ تو ان کو پیٹ آن دا بیک ہوا, سعودی عرب کے اندر بلایا گیا احمد الشرح کو. تو یہ اسرائیلی جو رجیم تھی وہ جب انسٹال ہوئی احمد الشرح کی, تو اسرائیل نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ
ایران کا جو ملٹری انفلوئنس تھا، عسکری جو اثر رسوخ تھا مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ویک ہوا. وہ ویک اس طریقے سے ہوا کہ حسن یہ جو حزب اللہ ہے لبنان کے اندر، وہ اس کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو گئی، وہ ویک ہو گئی. یہاں پہ شام کے اندر بشار الاسد کی رجیم کا فال ہو گیا، تو ان کا جو ملٹری انفلوئنس تھا وہ ویک ہو گیا. جب انفلوئنس ویک ہو گیا تو اسرائیل نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. ہینس دی اٹیک آن ایرانز ملٹری اینڈ سویلین لیڈرشپ. تو اس وقت گلف اسٹیٹس کو اور عرب اسٹیٹس کو انکلوڈنگ ایجپٹ، جارڈن، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ اور جتنے نام لے لیں، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو دو ملک ہیں جہاں پہ ایران کے بیکڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں شام کے اندر، سیریا کے اندر اور لبنان کے اندر، جن کے بارڈرز ملتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ جب یہاں سے ہٹ جائیں گے تو پھر بڑا آسانی ہو جائے گی اسرائیل کو آنا. اور اسرائیل نے وہی کیا ایران کے اندر. گلف اسٹیٹس اور عرب کنٹریز کے اندر جب بھی ریئلائزیشن ہوئی ایران، انہوں نے کنڈیم کیا، لیکن اس شدت سے نہیں کیا جتنا دوحہ کے اٹیک کے بعد کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو آنگن کے اندر انہوں نے بم پھوڑ دیا، انہوں نے حملہ کر دیا. تو قطر میں امریکن ملٹری بیسز ہیں، سب سے بڑا ملٹری بیس ہے، سینٹکام کا ہیڈ کوارٹرز ہے. کوئی 12 کے سے زیادہ ان کے فوجی اڈے ہیں، اور ہر جی سی سی کنٹری کے اندر ان کا فوجی اڈا. ہر جی سی سی جو کنٹری ہے 6، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہیڈ کوارٹر سے جو قطر میں واقع. اس کے باوجود ہو گیا. تو اب یہ تاثر یہ مل رہا ہے اس سے بات. اگر آپ یہ پوچھیں کہ اب امریکہ کہاں، امریکہ کا یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک تو عام عقل تو یہی کہتی ہے کہ جی اسرائیل کے ہر ایکٹ کے پیچھے امریکہ ہے، انہی کی چھتری ہے. لیکن مڈل ایسٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو ٹرمپ کی گرپ ہے امریکہ کی فارن پالیسی کی مڈل ایسٹ میں، اس پہ گرفت کمزور ہے، اور گرفت جو ہے وہ سلپ ہو رہی ہے. اور کئی دفعہ اسرائیل ان کو آف گارڈ کرتا ہے اور اپنے ایکٹ سے، اپنے ایگریشن سے. اس وجہ سے اسرائیل کا جو پرسیپشن ہے عرب اسٹیٹس میں، جو ابراہم اکارڈز میں ہوئے تھے، جو گلف اسٹیٹس تھیں، اس کے اندر کہ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ ایران اسپوائلر ہے، کہ ہر مسئلہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ایران کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کے ایگریسو اور ریٹرک اور پولیٹیکل ریٹرک اور ایکسس آف ریزسٹنس، ہاں the so called axis of جو بھی ایکسس آف ریزسٹنس یا امریکی مغربی طاقتیں ایکسس آف ایول وغیرہ اس کو گردانتی تھیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، یہ اسرائیل اسپوائلر ہے. تو اس مڈل ایسٹ کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے اس خطے میں، گلف اسٹیٹس میں اور مڈل ایسٹ کے اندر، جو پاکستان کی قد و قامت بڑی ہے ڈپلومیٹک، پولیٹیکلی اور ملیٹریلی، اس کے اندر امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی ریلائنس پاکستان کی نالج، انسائٹ اور اس سے بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گی. میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکوں گا، مطلب اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا مڈل ایسٹ کے اندر جانا یا گلف اسٹیٹ کے اندر ان کی ملٹری پاور کا وہاں پہ انفلوئنس بڑھنا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کھلے گا نہیں، یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کے ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی فرینڈلی جو جیسچرز ہیں اس کے بدلے میں پاکستان ان کے ساتھ ایک انفارمیشن کا تبادلہ وغیرہ کرے، جو شاید ان کو اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر نہیں پرووائڈ کر سکا. وہ سب اس پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا، ابھی ایک لفظ استعمال کیا کہ دیر آر ٹائمس وین اسرائیل آف گارڈز یو ایس، کہ کچھ ایسا کام کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اب سوال یہاں پہ یہ، کیونکہ میں یہ سوال صرف آپ سے کر سکتا ہوں پاکستانی جرنلزم انڈسٹری کے اندر، کیونکہ آپ کا ایک طویل کریئر انٹرنیشنل میڈیا میں گزرا ہے، آپ کی امریکہ میں سروسز ہیں، آپ نے انٹرنیشنلی، آپ کی ایک، آپ صاحب بصیرت آدمی ہیں، آپ نے ہر جگہ پہ کام کیا ہے، خاص طور پہ امریکہ میں وائس آف امریکہ کیا آپ نے ہیڈ کیا سروسز.
کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اسرائیل کا ویسٹرن یورپ میں اور امریکہ میں ایک خاص ڈسپروپورشنیٹ انفلوئنس ہے، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہاں کی ریاستیں ہوں، کہ جس کی وجہ سے انہیں وہ لیوریج ملتا ہے جو شاید کسی اور ریاست کو نام کے پاس نہ ہو، اور اس ریاست وہ اور اس انفلوئنس کی وجہ سے وہ شاید انٹرنیشنل لاس، یو این کی قراردادیں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. کیا یہ پرسیپشن درست ہے یا غلط؟ بالکل میرے خیال میں بات دیکھیے، ابھی آپ جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ 140 سے زیادہ لوگوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، انکلوڈنگ فرانس، یو کے، کینیڈا وغیرہ وغیرہ، بہت مطلب ایک لمبی فہرست ہے. لیکن نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست نہیں بن سکتی، اور اس کو انڈورس جو ہے وہ ٹرمپ کی اسپوکس پرسن جو ہے وہ کر رہی ہے کہ جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر فلسطینی ریاست ہو گئی تو یہ ایک ریوارڈ ہوگا حماس کے لیے. تو امریکہ کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے اندر ٹو ایکسٹینڈ سپورٹ ٹو اسرائیل از این انٹیگرل پارٹ. تو ایک لازمی جز ہے امریکہ کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے اندر اسرائیل کو سپورٹ کرنا، اور وہ ہم 7 اکتوبر کے بعد سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر پروٹیسٹ ہوں اسٹوڈنٹس کے، ان کے اوپر پابندی لگانا، ان پہ کریک ڈاؤن کرنا، ان کے ویزے کینسل کرنا، ان کی جاب آفرز کو ختم کرنا، ایک بہت بڑا نیکسس، بہت بڑا نیکسس ہے اسرائیل اور مغربی طاقتوں کا، بالخصوص امریکہ کے ساتھ. کین وی کال the state of Israel as the bully؟ دیکھیے مطلب ان سینس کہ آپ اس کو جو بھی ٹائٹل دینا، نام دینا چاہیں، اس وقت تو نیتن یاہو جو ہیں وہ ساری حدود پار کر گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے مطلب اقوام متحدہ کے اندر ایک آپ کی ہی بات کو کہ اقوام متحدہ کے اندر یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جتنی قراردادیں آئی ہیں جنگ بندی کی، اور وہ ساری ویٹو کی ہیں امریکہ نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں یہ کر رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کا یا نیتن یاہو کا ایک پرسیپشن جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ ہو رہا ہے ایون یورپ کے اندر، اور وہ مینلی اس طرح سے ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹریٹ پہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ الگ ہے، اور رجیمز کا جو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے وہ الگ تھا. تو اب اتنا سینٹیمنٹس ہو گئے، اگر آپ اندازہ لگائیے، آپ خود ڈنمارک میں پڑھے ہیں، یورپ کا ایکسپوجر ہے، میں خود امریکہ میں رہا ہوں، برطانیہ میں رہا ہوں. وہاں پہ پروٹیسٹ کے اندر جو مظاہروں میں جو لوگ تھے وہاں پہ جیوز بڑی تعداد میں حصہ لیا، اور اگر جو وائٹ لوگوں نے بہت وہاں پہ لیا ہے، شاید یہ مسلم دنیا کے اندر اس طرح پورٹری نہیں ہو رہا ہو، اور اس نے اس تنازع کو ایک مذہبی جو تاثر ہے یا رنگ دینے کی کو بھی زائل کیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سینٹیمنٹس پہ، چاہے وہ کینبرا ہو، چاہے وہ سڈنی ہو، چاہے وہ مونٹریال ہو، چاہے وہ برسلز ہو، چاہے وہ لنڈن ہو، چاہے وہ اوسلو ہو، چاہے وہ نیو یارک یا واشنگٹن ہو، یہ جو سارے پروٹیسٹ ہیں انہوں نے ان کی رجیمز کو یہ مجبور کیا ہے کہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جو فلسطین کے میں جو اس وقت جاریت ہے اسرائیل کی، جو یو این نے بھی آخر بالآخر اس بات کو مانا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، اور وہ کسی بھی قانون کو جو ہے وہ اپنا نہیں اس کی ویلیو کر رہے ہیں. تو اب آگے بڑھیے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے آپ نے اتنی اہم بات کی کہ جو وہاں پہ جوئش کمیونٹی ہے وہ بھی نکل کے آئی ہے ویسٹرن یورپ میں، اور وہ کہہ رہی ہے ناٹ ان آور نیم. تو شاید یہ ابھی اس وقت یہ بات پرسیپشن بہت زیادہ ریالٹیز کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے کہ ایک ڈسٹنکشن ہے جوئش ہونے میں اور زائنسٹ ہونے میں. بالکل بہت پریکٹسنگ یہودی انہوں نے اٹھا کے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا کہ ناٹ ان آور نیم اس جینوسائڈ میں ہم نہیں ہیں. تو یہ بات ہمارے مسلم ورلڈ میں اور خاص طور میں پاکستان میں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں سب کو وی کانٹ جسٹ برش ایوری ون ان دا سیم کارپٹ، رائٹ؟ ویری ٹرو، ویری ٹرو. اس دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ صحیح پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ یہ جو پرسیپشن ہے کہ سارے جو جیوز ہیں وہ اگینسٹ ہیں مسلم، نہیں، وہ تو پیس مارچز کے اندر اور فرنٹ لائن کے اندر وہ تو سب سے آگے تھے مظاہروں کے اندر.
اور ہم سے زیادہ کاسٹ وہ پے کرتے ہیں. وہ سوشل بائک آؤٹ ان کا ہوتا ہے, ان کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. جی ہاں, لیکن میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے. دیکھیے, ہم نے حکومتوں کی بات کی ہے, لوگوں کے پارٹیسپیشن, مظاہروں کی بات کی ہے, اسرائیل کی جارحیت کی بات کی ہے. جو میڈیا ہے, ویسٹرن میڈیا, وہ بھی جو ہے وہ کافی اس کے ساتھ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا لوگوں کو, ان کے کردار کی وجہ سے, ان کی کوریج کے حوالے سے. تو جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اور یہ ایک بڑا میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ ہے, اور ریئلائزیشن میرے خیال میں ہونی چاہیے کہ جو غازہ کا کانفلکٹ ہے, یہ it's happening in real time in front of our eyes because of the invasion of digital media. کہ جہاں پر کوئی ویسٹرن میڈیا کے اندر یا کسی بھی میڈیا کے آؤٹ لیٹ میں کوئی خبر آتی تھی, اس کا ریبٹل یا اس کا جو ہے وہ ویڈیو فارم میں یا کہیں پہ غازہ سے آ جاتا تھا, یا پیلسٹینین ایکٹیوسٹ دے دیتے تھے, یا اور جگہ سے ہو جاتا تھا. تو وہ جو آپ کو اس تنازع کے اندر ملا ہے, وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن میڈیا کے لیے ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے کہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے میرے خیال میں ڈیوائڈ یا خلیج بھی بڑھ رہی ہے, اور وہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے اندر بڑھ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو جنزی ہے اس میں, وہ زیادہ اس کا نیوز سورس اب ٹک ٹاک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, کہ آپ کا آن گراؤنڈ جو آ رہا ہے کانٹینٹ ایز کمپیئر ٹو BBC یا پھر کوئی اور پبلیکیشنس ہوں. لیکن ویسا میں اس کو آئی وانٹ ٹو میک دس پوڈ کاسٹ پولرائز, پتہ ہے, وہ تو دیکھیں, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کی جو جنزیز ہیں وہ دے ڈونٹ look up to TV channels and traditional media sources because they rely on Instagram and TikTok and Facebook or other forms of social media on getting the news. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو پیلسٹینینز یا پرو پیلسٹینین جو ایکٹیوسٹوں نے ریبٹ کیا ہے, ڈسمس کیا ہے رپورٹس کو, جو کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ اصل میں صورتحال ہے, یہ ہاسپٹلز ڈیمولش ہوئے ہیں, یہ ہاسپٹل پہ بامبنگ ہوئی ہے, یہ بچے مرے ہیں, یہ ہلاک ہوئے ہیں, ان سب کا تو میرے خیال میں وہ ایک اثر بہت ہے میڈیا کی اس کے اندر, وہ خلیج میں وہ جو. ویسے یہ بتائیے کہ آج اس وقت how difficult it is to be a pro-Palestinian journalist in UK, in the West. اگر کوئی شخص یہاں, ہم نے ایک اینٹی آکوپیشن, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جرنلسٹ ان بائس نہیں ہوتا, اس کا ہمیشہ ایک بائس ہوتا ہے, اس کے کچھ ویلیوز ہوتے ہیں, اس کے ایک نارمز ہوتے ہیں. اگر وہ ایک کہتا ہے کہ ہاں بائس تو نہیں ہوتا, سبجیکٹو ہو سکتے ہیں آپ, سبجیکٹو ہوتا ہے, تو اگر وہ سبجیکٹو ہے اور اس کا ایک پرو پیلسٹینین ٹلٹ ہے, وہ آج کے ویسٹرن میڈیا میں, کیونکہ آپ نے وہاں پہ رہے اور آپ نے ہیڈ کیا, کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں چونکہ پولرائز دنیا ہے تو اس میں پرو اینٹائی کے ورڈ یوز ہوتے ہیں. یہ جو آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں, یہ جرنلزم میں تو ہونا نہیں چاہیے ان آئیڈیل ورلڈ کہ پرو یا اینٹائی. آپ کو تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہر آبجیکٹیو ہوں اور دونوں سائڈس آپ کور کریں اور فیئرنیس رکھیں, بیلنس رکھیں اپنے اس میں کوریج میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پرو اور اینٹائی کی تو بات ہم میرے خیال میں مجھے کچھ زیادہ نہیں ہو رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ اس کو اس طرح ریفریز کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا صحافی جو ویسٹرن میڈیا کے اندر اصل حقیقت دکھانا چاہ رہا ہو یا کچھ ہے, اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں, بالکل مشکلات ہیں. اور وہ آپ کو کوریج سے لگتا ہے, کیونکہ ہر کانفلکٹ کا ایک ہیومن فیس ہوتا ہے, ہر وار کا ایک انسانی المیہ ہوتا ہے, اور وہ انسانی المیہ جو ہے وہ اسٹیٹس بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہیں, لیکن جو جرنلزم ہے وہ وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس المیے کو اجاگر کرتے ہیں, اس المیے کی حقیقت بتاتے ہیں. فار ایگزامپل 1968 کے اندر, اپریل کے اندر لائما آپریشن ہوا جو ویتنام کے اندر,
جب امریکی فوجیں وہاں پہ تھیں تو 500 سے لگ بھگ زیادہ سویلینز وہاں پہ ان کی کلنگ ہوئی تھی اپریل 1968 میں. نومبر 1969 میں وہ ایکسپوزے ہوا تھا, امریکی صحافی نے کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے 1.5 سال کے بعد, اور وہ اتنا اس نے گیلونائز کیا انٹائی ویتنام وار کو کہ ایک پوری تحریک بن گئی. لیکن اس تنازع کے اندر تو روزانہ ایکسپوزے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, اور اس کے باوجود اتنی زیادہ میرے خیال میں مغربی طاقتوں کے اندر وہ جھجوڑنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. لیکن اس کا ہم حاصل یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں مغربی ممالک موجود ہیں. لیکن کیا ویسٹرن میڈیا میں ایک بہت بڑا پرو اسرائیل باعث موجود ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مغربی میڈیا آپ دیکھیے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور جب بولتے ہیں نا کہ وار اور کانفلکٹ کے اندر جو سب سے جو پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے نا, آپ نے خود پڑھا ہے. تو وہ افغان وار ہو, چاہے وہ عراق کا انویژن ہو کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے نکلے تھے, اور وہ اس کا کیا حاصل ہوا, ایمبیڈڈ جرنلزم کس طرح سامنے ہمارے جرنلزم کا حشر ہوا, اس کے بعد بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اس میں بہہ گئے جن کی ہم نیوٹرالٹی کی ہم تعریف کرتے تھے. تو وہ تو سارا ایک بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک تنزلی کا شکار ہے ویلیوز میں اور مورلز کے اندر. لیکن جہاں تک آپ جو میں بات کرتا جنگ اور تنازع کے اندر جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں, لیکن جو جرنلزم کا سفر ہوتا ہے وہ گرے ایریا میں ہوتا ہے. تو ضروری اگر فار ایگزامپل ایک مثال لے لیجئے کہ ایک ڈرون اٹیک ہوا جس کے اندر 50 لوگ مارے گئے, اور وہ ریاست کے لیے مطلب انوسنٹ لوگ تھے, تو کسی بھی ریاست کے لیے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتے ہیں کہ جی ٹیررسٹوں کو مارے تھے لیکن یہ بیچارے 50 جو ہے وہ دیہاتی یا باراتی مارے گئے, جو ہوا ہے افغانستان میں, ایون پاکستان کے قبائلی علاقوں میں. تو جرنلزم کے لیے کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا؟ تو یہ ایک جو کانٹرڈکشن ہے, یہ تضاد جو ہے وہ پیرالل چل رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کی روح کو مستقل زخمی کرتا چلا رہا ہے. کیا اس کی سب سے بڑا وکٹم جو ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی کریڈیبلٹی بنی, کہ ان کی کریڈیبلٹی عرش سے فرش پہ آ گئی؟ میں تو دیکھیں 16-17 سال میں نے اپنے کیریئر کے اندر کام کیا ہے, بی بی سی کے لیے, وی او اے کے لیے, کرسچن سائنس مانیٹر کے لیے, وال اسٹریٹ جرنل کے لیے, پوری دنیا کے لیے لکھا ہے, نشریاتی اداروں کے اندر انالیسس دیے ہیں. اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں نے نہیں دیکھا. میں نارتھ امریکہ کی ایڈیٹرز کی ایک کانفرنس میں تھا, اس کے اندر بھی یہی بات ہو رہی تھی, جس میں ٹاپ ایڈیٹرز تھے, آپ کسی بھی ادارے کا نام لیں وہ موجود تھا وہاں پہ, کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا بڑھ رہا ہے, اس ڈیمیج کنٹرول کس طرح ہو سکتا ہے. بہت ہی مشکل, ایک دفعہ ڈیفیسٹ ہو گیا تو, اور پولرائز دنیا کے اندر تو پھر یہ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا میڈیا دیکھیں, وہ اپنی مرضی کا میڈیا دیکھیں, اسرائیل اپنی مرضی, جو اسرائیل پرو اسرائیل ہیں وہ اپنی مرضی کا میڈیا دیکھیں, پرو پیلسٹین وہ اپنی مرضی کا میڈیا دیکھیں. تو وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لیں, یا میڈیا کی جو اس وقت اسٹرگل ہے اس کے اندر یہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. وہ صاحب اسی موضوع پہ آخری سوال, پھر میں اس کے بعد کہیں اور بھی لے کے آنا, لیکن کیونکہ مزہ بہت آ رہا ہے مجھے اس گفتگو میں, تو میں سے ایک آخری سوال ضرور کروں گا. کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو ویسٹ نے, جس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس نے ایک ورلڈ آرڈر بنایا, اور وہ ورلڈ آرڈر بنایا کانٹ, ہیگل, جان لاک, ان کے آئیڈیلز پہ, آج وہ اپنے بنے ہوئے ورلڈ آرڈر کو اٹھا کے توڑ رہا ہے, اور اس کی وجہ پیوٹن نہیں ہے, کنگ جونگ اون نہیں ہے, زی جن پنگ نہیں ہے, وہ ان کی اپنی ہپوکریسی ہے, ڈبل اسٹینڈرڈس ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا ہی کنسٹرکٹڈ ورلڈ آرڈر اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے قربان کر رہے ہیں. دیکھیے نیو ورلڈ آرڈر تو ہو رہا ہے, اور پرانا جو ورلڈ آرڈر تھا وہ بھی روندا جا رہا ہے, اور جو یونیپولر ورلڈ تھی وہ بھی ملٹی پولر ورلڈ کے اندر تبدیل ہو رہی ہے. تو اگر ہم آپ دیکھیں کہ کولڈ وار ایرا دیکھیں, اس کے بعد پھر ہم
سوویت یونین کا ٹوٹنا دیکھیں یو ایس ایس آر کا, پھر رشیا, تو اب رشیا ایک طاقت کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. چائنا آپ دیکھ لیجئے پچھلے 30 سال کے اندر 40 سال میں ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے ابھر رہا ہے. ٹرکی کو دیکھ لیجئے. تو امریکہ جو سلولی اینڈ گریجولی واٹس ہیپننگ دیٹ بیلنس آف پاور از شفٹنگ فرام گلوبل نارتھ ٹو گلوبل ساؤتھ. سو پہلے تو ایک کیا کہتے ہیں, ایک آپ امیجری تھی کہ گلوبل ساؤتھ کیا ہوگا, برکس ہے, ایک فورم ہے. اب تو وہ بڑھتا جا رہا ہے. پیوٹن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سائلنٹ یہ جو ہے میجورٹی ورلڈ ہے, بلینز جو لوگ ہیں, مطلب 3-3.5 بلین وہ یہاں پہ رہتے ہیں. آپ کتنے جگہوں پہ, تو زیادہ تر آبادی اس میں جو ہے, افرادی قوت یہاں پہ ہے, اور یہاں پہ پیسہ ہے, یہاں پہ کنزیومر مارکیٹ ہے. تو چاہے وہ برازیل ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے رشیا ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, سب اس کا حصہ بنتا جا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی دونوں طرف اس وقت قدم چلا رہا ہے, دونوں کشتیوں میں سوار ہو رہا ہے. جیسے انڈیا, اب آپ دیکھ لیجئے, پہلے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مودی کیسے بھائی ہوتے تھے کہ بس اب ٹرمپ آیا سیکنڈ ٹینیور میں اور واہ واہ ہو جائے گی انڈیا کی, without realizing there is going to be a change tenure, there's going to be a change world. تو اب آپ نے دیکھا ایس سی او کے سمٹ کے اندر کہ کس طریقے سے پیوٹن کا ہاتھ پکڑے مسکرا رہے تھے, فوٹو آپ کر رہے تھے مودی, اور کس طریقے سے وہ آگے جا کے چائنا کے شی جن پنگ سے مل رہے تھے, کہہ لگا رہے تھے. تو یہ سارے امیجز جو ہیں وہ آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح چینج بھی آ رہی ہے. پاکستان کو آپ دیکھ لیجئے, پاکستان کو میرے خیال میں برکس کا ممبر بننا چاہیے. پاکستان اور پاکستان ایک بڑی ہم پہ ایک بلیسنگ ہوئی ہے پاکستان پہ کہ وہ چائنا کا بہت عرصے سے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ٹرسٹڈ الائی ہے, اور یہ اس کو گلوبل ساؤتھ کے اندر ایک ڈومیننس ہے. تو رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک تعلقات جو پہلے نہیں تھے. چائنا کے ساتھ ہیں ہی آپ کے. اب مڈل ایسٹ اور گلف ریجن کے اندر آپ کا ملٹری ڈومیننس جو ہے وہ آپ کے آ گئی, تو ملٹری ڈپلومیسی بھی ہے. ایران اور اسرائیل کے تنازع کے اندر جس طرح ٹرکی بھی گلوبل ساؤتھ پہ بلیو رکھتا ہے, ٹرکی اور پاکستان نے جس طریقے سے ایران کا ساتھ دیا, جو میسیجنگ ہوئی ہے, ڈپلومیٹک چینل یوز ہوئے, وہ پاکستان اور ٹرکی کے ہوئے. اسی وجہ سے مسعود پزشکان صاحب جو ہیں صدر ایران کے, وہ پہلا دورہ انہوں نے تنازع کے بعد آ کے ٹو ایکسپریس گریٹیٹیوڈ, اور اتنا زیادہ تعاون کیا ہے پاکستان نے, اتنا زیادہ وہ کیا ہے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی. ہر ایک کی ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, سیکریسی ہوتی ہے, ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں. تو وہ اتنا زیادہ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو پہلے جھکاؤ تھا صرف سعودی عرب کی طرف, وہ اب ایران کے ساتھ ایک سیکٹیرین بنیاد پہ ایک تھا کہ جی ٹینشن بھی رہتی تھی, وہ ختم ہو رہی ہے. پاکستان کی گلوبل ساؤتھ, سعودی عرب اور ایران کا جو تنازع ختم کروایا چائنا نے کروایا گلوبل ساؤتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا تقسیم ہو رہی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغربی طاقتیں یا مغربی دنیا جو ہے اس کو 1-2 سال کے اندر ڈھیر ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم بیلنس آف پاور از شفٹنگ, اور اس کی بہت بڑی وجوہات کیا ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم غیر ملکی جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے, ہم یوکرین کی جنگ میں اب پیسے نہیں جھونکیں گے, ہم مشرق وسطیٰ میں پیسے نہیں ڈالیں گے, جنگ نہیں کریں گے, ہم امن کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور انورٹ پالیسیز کی کہ جی امیگریشن, اسٹرکٹ امیگریشن لاز ہوں گے, ہم ویزے نہیں دیں گے, ہم اسٹوڈنٹ ویزا پہ بھی ریسٹرکشن لگائیں گے. جب آپ انورٹ پالیسیز رکھیں گے تو اس کا آٹومیٹکلی کیا اثر ہوگا کہ آؤٹر ورلڈ کے اندر آپ کی ہیجمنی,
آپ کا اثر رسوخ ڈمینش ہوگا, ختم ہوتا جائے گا. تو یہ تو بات آپ ویسے ہی ایک طالب علم کے طور پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جی یہ جو گلوبل پالیٹکس میں کس طریقے سے چینج آ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس بدلتی دنیا کے اندر بہت سارے تنازع اور کھڑے ہوں گے, بہت سارے خد و خال اس کے شاید چینج ہوں سال 2 سال میں. لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستان کی اس وقت جو اسٹیٹس ہے یا اسٹیچر ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کی جو ملٹری ڈومیننس ہے وہ چائنا, آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے آخری جنگ جو ہے وہ ویتنام سے لڑی تھی, تو وہ بھی کوئی 30-40 سال ہو گئے اس کو. تو وہ ان کے ویپنس جو ہے وہ پاکستان نے یوز کیے اپنے مہارت سے, اور پھر اس کے اندر برتری حاصل کی بھارت کے تنازع میں. تو جو خلیجی ریاستوں میں اور مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی ملٹری ڈومیننس کو ان مائی ہمبل اوپینین چائنا ول سپورٹ. چائنا کے اپنی کوئی فوجی اڈا نہیں ہے مشرق وسطیٰ میں, اس کا ٹریڈ ٹیکنالوجی کے اس کے پیکٹس ہیں, ان کا انفلوئنس بھی بڑھے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر, اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ کا اثر رسوخ مشرق وسطیٰ میں بالکل ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ان کے فوجی اڈے ہیں, 12-14 فوجی اڈے ہیں, اور 30,000 کے قریب ان کے ٹروپس ابھی بھی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں, تو ان کا اثر رسوخ رہے گا. لیکن there will be new players in the ان کی جو market. نیو پلیئرس ہاں, اور گلوبل ساؤتھ کے پلیئرس, چائنا, پاکستان, اور اسی وجہ سے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے, یا ان کے میڈیا یا ان کے جو بی جے پی کا جو ایک بڑا ایک ویژن ہے, جس کو خود ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں, تلمیذ احمد صاحب جو 20-25 سال خلیجی ممالک میں اور سعودی عرب کے اندر ایمبیسڈر رہے ہیں, اور وہ بھی ڈسپیل کر رہے ہیں, یا پروین سوانی صاحب جو ہیں ڈیفنس اینالسٹ جو انڈیا کے, وہ بھی اس کو ڈسمس کر رہے ہیں کہ یہ بڑا مایوپک ویو ہے آپ کا دیکھنے کا پاکستان سعودی پیکٹ کو. ہم بات وہاں سے شروع کی تھی تو میں وہاں پہ لے کر آ رہا ہوں. آپ یہ انڈیا سینٹرک نہیں ہیں, اینٹی انڈیا نہیں ہیں, اور انڈیا کی جو ڈپلومیٹک تعلقات تھے سعودی عرب سے وہ کوئی 20-25 سال پہلے ہیں. وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہیں, ٹریڈ کے اندر ہیں, اکنامک اس میں ہیں. 8 ملین کے قریب وہاں پہ ان کی ورک فورس کام کرتی ہے انڈیا کی. تو انڈیا کا وہاں پہ کوئی یہ ختم نہیں ہو جائے گا, لیکن انڈیا میرے خیال میں پورٹری اس طرح کر رہا ہے, وہ چاہ یہ رہا ہے کہ کہیں کسی طریقے سے سعودی عرب ایک اسٹیٹمنٹ دے دے جس سے یہ ہو جائے کہ جی ہم انڈیا کے نہیں ہیں اگینسٹ, بیکاز یہ انڈیا سینٹرک ہے ہی نہیں ہے معاہدہ, تو آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان بھی نہیں چاہ رہا کہ کوئی آپ انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ ہو جائے, نہ چائنا چاہ رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کی جو ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں اس کو ایک سیٹ بیک لگ رہا ہے ان کو, اور ان کی وہاں پہ ایفرٹ بہت زیادہ ہے. 2010 سے تو مجھے یاد ہے منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں ایک پورا ایک ریاض کے اندر 2010 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا انڈیا اور سعودی عرب کا. تو وہاں پہ ان کے اچھے گہرے تعلقات ہیں خلیجی ریاستوں میں. یو اے ای کے اندر آپ دیکھیں سب سے بڑا ٹیمپل بنا یو اے ای کے اندر, ان کو سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دیا نریندر مودی کو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں ان کو دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان کی ملٹری ڈومیننس کا یہ پہلا بڑا اظہار ہے خلیجی ریاستوں میں اور مشرق وسطیٰ میں پاک سعودی میوچل ڈیفنس پیکٹ. ویسے اب اس پہ بہت باتیں مجھے آپ سے سیکھنی ہیں, لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے تو میں چاہوں گا اس کو, میں گھر سے ایک سوال سوچ کے آیا ہوں, وہ ضرور وہ کروں گا کہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. آپ پاکستان کے وہ چند صحافیوں میں سے ہیں کہ دوز ہو گاٹ دا چانس ٹو وزٹ اسرائیل ان پروفیشنل جرنلسٹک کیپیسٹی. ہم بہت انٹریگ ہوتے ہیں اسرائیل کو جاننے کے لیے. اسرائیلی, ہمیں بہت کم ملاقاتیں ہوئی ہیں میری باہر اسرائیلیوں سے, لیکن بہت سے لوگ جس پاکستان میں ہیں وہ شاید کبھی نہ ملے ہوں, اس سوسائٹی کو ایکسپلور نہ کیا ہو. ہم آپ کے تھرو جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ یو سی اسرائیل بیک ایز اے رپورٹر, ایز اے جرنلسٹ, کیسی سوسائٹی ہے.
کیا وہ سوسائٹی اس میں اس کے انٹرنل کانفلکٹس کیا ہیں, ان کے بڑے ایشوز, بڑی پریورٹیز کیا ہیں, اف یو کین ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. شکریہ. بات دیکھیے, میں بی بی سی سے منسلک تھا, لندن میں اس وقت میں مقیم تھا, اور ایریل شرون کے انتخابات تھے, اور تو مجھے یہ چانس ملا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور اسرائیلی الیکشن کور کروں اور فلسطینی تنازع جو ہے اس کو بھی کور کروں. اور تو مجھے جب میں نے ویزا اپلائی کیا تو دے ایشوڈ می ویزا آن اے سیپریٹ پیس آف پیپر, ایک وائٹ کاغذ پہ سیپریٹ پیس آف پیپر پہ انہوں نے مجھے ویزا دیا, بیکاز پاکستانی جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹائز تو ہیں نہیں اسرائیل کے ساتھ. تو میں لندن سے ٹیل اویو گیا, اور ٹیل اویو کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی چیک وغیرہ جیسے ہوتا ہے, تو انہوں نے کافی بیسک کوشچنز بار بار پوچھے کہ کیوں رہنا ہے, کہاں پہ رہنا ہے, کتنی جگہوں پہ, کتنی آپ کہاں پہ رپورٹنگ کریں گے, کس وجہ سے آئے ہیں وغیرہ, جو میں پہلے ہی. اکوپمنٹ تو نہیں لیا آپ کا؟ ہاں, کوئی اکوپمنٹ تو نہیں لیا تھا؟ نہیں اکوپمنٹ تھا میرے پاس, نہیں وہ نہیں, لیکن اچھا. جسٹ ٹو لیٹ می نو کہ یار وی آر گارڈنگ یو. صحیح مطلب میسج پہنچا دیا. ہاں, مطلب ان سینس کہ کانفلکٹ زون کے اندر آپ کام کر کے, افغانستان میں نے کام کیا ہے, سری لنکا میں کام کیا ہے, مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس طرح کی. خیر, تو میں مشرقی یروشلم کے اندر میں نے بیس بنایا جان پوچھ کے, بیکاز پیلسٹینین کنٹرولڈ ایریا تھا, تو وہیں پہ. اور میری وہاں پہ ایک پرانی دوست بھی تھی جو گارڈین کے لیے کام کرتی تھی, ان کا میں نے افغانستان میں پہلے کام کیا تھا ڈیورنگ طالبان ٹینیور. تو جب میں اے ایف پی میں کام کرتا تھا تو انہوں نے بڑی ہیلپ کی. سوزانہ گولڈن برگ وہ اسٹار کرسپونڈنٹ تھیں اس وقت, اور بہت اچھی انہوں نے رپورٹنگ کی تھی فلسطین اسرائیل تنازع. تو وہاں پر ظاہر بات ہے مجھے پتہ تھا کہ یہ میرا لائف ٹائم اپرچونیٹی ہے, اور میں نے جتنا ٹریول کرنا ہے, جتنا زیادہ پیلسٹینین اس کو کرنا. اسی دوران میرے قیام کے دوران ہی انتفاضہ کی آپ کو جو ہے نا فلیشز نظر آئیں, اور اسی کے اندر سوسائڈ اٹیک, اسی کے اندر جو پہلے 80 کی دہائی میں جو پہلا انتفاضہ تھا اس کے اندر تو وہ غلیل سے مارتے تھے, شاعر تھے, اس کے اندر آرٹسٹ تھے, اس کا ایک الگ وہ تھی. سیکنڈ انتفاضہ میں اس کا ایک اس میں ایک جو اس کا جو خد و خال تھے وہ عسکریت اس میں تھی, کیونکہ ڈیسپریشن بہت ہو گئی تھی. اوسلو ایکارڈ 93 میں ہوئے تھے, اس کے بعد یہ 2 ریاستی فارمولہ طے ہوا تھا جو اب تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, اب جا کے انہوں نے فلسطینی ریاست کو مان رہے. تو وہاں پر میں دوسرا جب انتفاضہ شروع ہوا, خیر تو جو فلسطینی علاقے تھے وہ بہت ہی آپ کو لگتا تھا کہ یہاں پہ غربت ہے, یہاں پہ ہر جگہ پہ سیکیورٹی چیکس ہیں, ینگ, کیونکہ اسرائیل کے اندر ملٹری جو ٹریننگ ہے مینڈیٹوری ہے, تو ینگ آپ کو لڑکے لڑکیاں آٹومیٹک گنز لیے ہوئے, رملہ, پھر غازہ کے چیک پوائنٹ پہ, یروشلم کے اندر ہر جگہ پہ, مسجد الاقصیٰ کے باہر, بازار دمشق جہاں سے کہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ حضرت موسیٰ تشریف لائے تھے, وہ قدیم بازار ہے, وہاں پر ہر جگہ پہ آرمڈ وہیکلز. تو ایک اگر آپ یروشلم سے اگر آپ جائیں کسی رملہ میں فار ایگزامپل, جیسے میں کئی دفعہ وہاں پہ جانا ہوا, غزہ بھی جانا ہوا, تو آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے. تو میرا وہاں پہ عربک اسپیکنگ, وہاں پہ لوکل جو کرسپونڈنٹ تھا القدس کے محمد, وہ میرا انٹرپریٹر تھا, وہ میرے ساتھ ہر جگہ پہ تھے. تو ان کے کانٹیکٹس بہت تھے فلسطینیوں میں, اور انہی کے ذریعے مجھے حماس کی جو اس وقت رائز ہو رہا تھا حماس کا. شیخ یاسین زندہ تھے؟ بالکل زندہ تھے میرے خیال میں, بالکل زندہ تھے, لیکن میری تو نہیں ملاقات ہوئی. میری تو ملاقات جو ہے حماس کے جو کمانڈرز تھے, حماس کے جو لیڈرز تھے, اس وقت رمالہ کے اندر انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا, اور ان کے ملیٹنٹس باہر کھڑے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایم کے ایم کے عروج کے اوپر جو ہے نا آپ جا رہے ہوں جناح اسکوائر اور مکہ چوک اور 90, تو وہاں پر آپ کے
تلاشیاں ہو رہی ہوں, آٹومیٹک ویپنز لیے وہ لڑکے نے, اور ایک دو لڑکوں نے تو مجھ سے کہا بھی ملٹری نے کہ چندہ آپ دیں, تو مجھے ایک دم, میں نے کہا بھائی کہاں آ گیا ہوں میں. اندر جا کے جو انہوں نے پھر کہا کہ اسرائیلی الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بیلٹ نہیں بلٹ کے ساتھ, ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا, جو ان کے کمانڈر جن سے میں نے انٹرویو کیا تھا حماس کے, اس وقت پی ایل او جو ہے وہ اس کی ڈومیننس تھی, لیکن ساتھ ساتھ میں حماس کی رائز ہو رہی تھی اور شدید. اور اسرائیلیز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی حماس بنائی تھی پی ایل او کو کرٹیل یہ کرنے کے ایک لیے. عام عمومی ایک تاثر بھی ہے, تھیری بھی ہے کہ 80s کے اندر ان کو پہلے فنڈنگ شروع ہوئی 90s وغیرہ میں, اور یہ کہ جی غزہ اور فلسطینیوں کو تقسیم کیا جائے, غزہ اور ویسٹ بینک کو الگ الگ کیا جائے, پی ایل او اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خیر, تو یہ تو آپ تاریخ اور اس کے آپ اور ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ اتنا ہمیں پتہ ہے. لیکن اس وقت علیل تھے یاسر عرفات, اور یاسر عرفات سے میری مختصر ملاقات ہوئی, اور یاسر عرفات پھر 2004 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو ان کی گرفت کمزور ہو رہی تھی اس وقت. جو ریفری تھے وہ مغربی طاقتیں تھیں, امریکہ تھا کہ بھئی یہ 2 ریاستی جو فارمولہ ہے وہ ہو جائے گا, لیکن اس کے دوران جب میں آپ کو نقشہ بتاؤں, 2-3 میں امیجز بتاتا ہوں آپ کو. جب آپ فلسطینی علاقوں میں جا رہے ہوں تو آپ کو باربڈ وائر کے ساتھ آپ کو دور جیو سیٹلمنٹس, یہودی آبادیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. تو وہ تعمیر ہو رہی تھی, اور وہ تعمیر ہوتی چلی جا رہی تھی, جبکہ یہ ایگریمنٹ میں نہیں تھا. اور ابھی بھی جو تنازع ہے وہ یہی ہے, 2 ریاستی فارمولے پہ فلسطینی کہتے ہیں کہ آپ اللیگل سیٹلمنٹس اپنی ہٹائیں. اب سیٹلمنٹس کو کیسے آپ کر رہے ہیں, تو وہ یہی نتنیاہو مزید سیٹلمنٹس کرنا چاہ رہا ہے. اور اس کی ایک اور میں مثال دوں آپ کو کہ بازار دمشق کے اندر جب میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اسرائیلی فوجی, وہاں پہ یہ سارے عرب کی دکانیں, کوئی حقہ پی رہا ہے, کوئی کفایا پہنا ہوا ہے, کوئی مربے بیچ رہا ہے, کوئی اچار بیچ رہا ہے, کوئی ہمس کا اسٹال لگائے ہوئے ہیں. تو وہیں پہ ایک بڑا سا دروازہ تھا اور وہاں پہ اسرائیلی فوجی کھڑے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, اور اسرائیلی جھنڈا بھی تھا. کہنے لگے یہ ایریل شرون کا گھر ہے. تو میں نے کہا ایریل شرون یہاں پہ آئے, انہوں نے کہا ایک رات بھی نہیں بسر کی. تو ان کا یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے پوائنٹ اسکورنگ ہے, گاڈ گیون رائٹ ہے کہ لینڈ کے اوپر آپ موجود ہوں. اور یہ جو کہانی جو ساری ہے, تو یہ یاسر عرفات سے جب مختصر واپس آ رہا ہوں میں, یاسر عرفات سے جب ملاقات ہوئی میری مختصر, تو ان کو بھی یہ بہت فکر تھی کہ وہ جو فارمولہ تھا وہ اب تک ہوا نہیں ہے, اور یہ پھر سے وائلنس ہو رہا ہے, پھر سے ٹیررزم کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور سر لیکن کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ تاریخی غلطی کر دی؟ نہیں, میرا خیال میں وہ اس کا سیاسی حل ہی چاہتے تھے. لیکن جو ان کا اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں, کیا ان کو اس بات کی ایک بہت ریئلائزیشن بڑی, اگر آپ یاسر عرفات کی تاریخ دیکھیں تو کئی دہائیاں انہوں نے لڑائی لڑی ہے. یہ جو آخر میں جو یہ ان کا اوزلو کیا, تو اس کے بعد وہ پھر اندر جس طرح اسرائیلی اور امریکیوں نے ان کے ساتھ کیا انہیں آخر وقت میں اس بات کا احساس ہوا, ریئلائزیشن تھی کہ مجھ سے یہ غلط فیصلہ ہوا, یا پھر کہ ہی اسٹک ٹو دیٹ کہ ہاں نہیں یہ میں نے صحیح کیا؟ نہیں, میرے خیال میں ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہے مغربی طاقتیں جو ریفری تھی بنی ہوئی, ان کے رول پہ تو ان کو تحفظات بہت زیادہ تھے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ پیس ایکارڈ ہوا تھا, اوسلو ایکارڈ ہوا تھا, اس کے بعد ہی یازک رابن, اگر مجھے صحیح نام یاد ہے, ان کا پھر اسیسینیشن ہوئی تھی, اور وہ کسی ایکسٹریمسٹ جیو نے کی تھی. تو اس کے بعد سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر جو ہے بہت مخالفت ہے کہیں نہ کہیں. اور اسی طریقے سے جو حماس کی جو رینکس اینڈ فائل تھے ان کو بھی مخالفت تھی, دونوں طرف تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یاسر عرفات یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جو منطقی انجام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں اس کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے, اور اس کو کہیں ایک لاجیکل اینڈ کی طرف پہنچایا جائے, جس میں وہ شاید
اس کو فعال نہیں رہے اور ان کو اس بات کی بہت تکلیف آخری ایام میں تھی. تو مجھے اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرا میں نے دیکھا امیج وہاں پہ جو 2 امیجز اور ہیں آباد جو مجھے اچھی طرح جب آپ مجھے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اسرائیل کے اس میں. ایک تو میں نے دیکھا کہ رام اللہ میں جو چیک پوائنٹ تھا اس کے اندر ایک بوڑھی خاتون جو ہے نا وہ اسرائیلی فوجیوں کو چلا چلا کے کہتی تھی تم مجھ سے پتہ مانگتے ہو, تم مجھ سے گھر کا پتہ مانگ رہے ہو, میرا باپ یہیں پہ رہتا تھا, میرا دادا یہیں پہ رہتا تھا, اس کا باپ وہیں پہ رہتا تھا, میرا پردادا وہیں پہ. تو وہ چلا رہی تھی اور ساتھ میں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو اتنی سی جگہ تھی جس کے اندر اگر آپ بہت زیادہ آپ کے وزن ہو وہ شخص گزر نہیں سکتا. وہ جو ان کے لیے ایک اسکین بنایا ہوا تھا فلسطینی جب گزر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلسطینیوں کا کارڈ الگ, نمبر پلیٹ الگ, تو ایک امتیازی سلوک تو ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دیوار کھڑی کر دی تھی جو میرے ٹور کے بعد کھڑی ہوئی تھی فلسطینی علاقوں اور اسرائیلی علاقوں کے درمیان. تو مجھے جو یہ امیج کبھی میں بھولتا نہیں. اور ایک اور امیج ہے جو رام اللہ کا ہی امیج ہے کہ وہاں پر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک روز فلسطینی علاقوں کے اندر ایک روز کسی کی جیل سے رہائی ہے تو اس علاقے کے اندر جشن ہو رہا ہے اور عربی انداز میں اس فلسطینی انداز میں وہ ڈانس کر رہے ہیں سرکل کے اندر طبقے جی, اور وہاں پہ کھانے بن رہے ہیں اور اس کے یا پھر شادی کسی کی ہو رہی ہے یا سگائی ہو رہی ہے یا اس کے اندر وہ جشن بن رہا ہے. اور دوسرے تیسرے روز اسی علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک لاش ہے جس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے اندر جذباتی انداز کے اندر فلسطین کے آزادی کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ جو میں نے یہ دونوں امیجز 2-2.5 روز میں ہی دیکھے, مجھے یہ لگا کہ یہ ایک مستقل کہانی ہے جس کا تسلسل ابھی تک وہ جاری ہے. سو بیسکلی اٹ ڈیڈنٹ اسٹارٹ وتھ اکتوبر 7th. یہ کہانی اکتوبر 7 سے بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے. وہ تو دیکھیں آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے آخر کے اندر جو ہے اس پہ hit the nail in the head. وہ ایسا میں اس پر بالکل آخر پہ لے کے آؤں گا کیونکہ میری پروڈکشن ٹیم اشارے کر رہی ہے کہ جلدی ختم کریں, لیکن مجھے یہ سوال آخری سوال ہے. سر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک موقف تھا اور آف کورس اس موقف کے اندر دم بھی تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنس نہ رکھیں لیکن تھوڑی سی نارملسی رکھیں, بیکاز ہمیں اسرائیل اور انڈیا کو بالکل ایک ہمیں فری ہینڈ نہیں دینا. جنرل امجد شعیب کا بیان ہے, اس سے پہلے خورشید قصوری صاحب ملاقات ہوئی تھی استنبول میں بیک ان دا ڈیز. آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اب جس طرح کہ آج کا نیا مڈل ایسٹ 2 سال سے جینوسائڈ چل رہا ہے, کیا کوئی چانس موجود ہے آنے والے دنوں میں یا کبھی کہ پاکستان اور اسرائیل کسی ایک پرٹیکولر نوٹ پہ کہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکیں یا کوئی بات کر سکیں, یا یو تھنک دیٹس اٹس آف دا ٹیبل انٹل اینڈ انلیس اسرائیل چینجز اٹس کورس؟ یہ تو بہت ہی ناممکنات میں سے اب لگتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی کے اندر اس طرح کے چٹکلے چھوڑے گئے ہیں یا کچھ کہیں بیک چینل ہل جل ہوئی ہے جس میں قصوری صاحب اسرائیل کے جو حکام تھے ان سے ملے تھے مشرف صاحب کے دور کے اندر جب ہم یہاں پہ وار اینڈ ٹیرر امریکہ کی جنگ یہاں پہ لڑ رہے تھے. تو ٹرکی کے تو ریلیشن شپ ابھی تک ہیں, ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اسرائیل سے, ہمارے تو اس سے بڑھتی تعلقات کبھی نہیں رہے. اور دوسری بات یہ کہ قائد اعظم سے لے کے اور ابھی تک جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے, 1974 میں آپ دیکھ لیجیے اسلامک سمٹ جو لاہور میں ہوئی, یاسر عرفات, قذافی, شاہ فیصل صاحب سارے موجود تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب بلایا تھا. تو ہمیشہ پیلسٹینین کاز کے لیے پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ سالیڈیرٹی میں رہتا ہے, چاہے وہ UN کے اندر ان کے کردار ہو, ابھی آپ دیکھ لیجیے. لیکن
coming back to your point, اب کہ اب یہ ممکن ہے 7 اکتوبر کے بعد سے جو غزہ میں وار ہو رہی ہے اس کے بعد اور ایران پہ اسرائیل کے حملے کے بعد اور قطر دوحہ میں اسرائیل کی جارحیت کے بعد یہ ناممکنات میں سے ہے. اور ابراہم اکارڈز جو ہے اس کا بھی مستقبل جو ہے وہ مجھے کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا, جس میں یو اے ای اور بحرین پچھلے دور میں ٹرمپ کے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے ٹینیور میں انہوں نے تسلیم کیے تھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور کمرشل فلائٹ چلتی ہیں, ٹریڈ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اب ہچکچائیں گے آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس جارحیت کے اٹیک کے بعد. تو مجھے لگتا ہے کہ اور پھر انڈیا کے ساتھ جو تنازع ہوا تو انڈیا کے جو یہاں پہ ڈرونز تھے وہ سارے اسرائیلی ساخت کے تھے. انڈیا کی جو ویپنری ہے وہ اسرائیل کی وہ ہے. انڈیا کے ساتھ ہماری جو پاکستان کی جو رائیولری ہے اس کی نوعیت الگ ہے. تو یہ اگر یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں تو اس میں تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیا دو ریاستی جو منصوبہ ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا, کیا فلسطین پرامن طریقے سے اپنے وطن میں رہ سکیں گے, کیا وہ اسرائیل کو ایک الگ آزاد ملک تسلیم کریں گے, کیا اسرائیل جو اس وقت جارحیت کر رہا ہے کیا وہ فلسطین کو ایک آزاد مملکت اس کی ساورنٹی کے ساتھ قبول کرے گا. یہ اتنے بڑے سوالات ہیں اور اتنے بڑے جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے یا سعودی عرب کے موجودہ حالات کے تناظر میں اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی تعلقات کی بہتری یا سفارتی تعلقات یا ایون بیک چینل ڈپلومیسی مجھے اس کے امکانات نظر نہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت خوشی ہوئی, بہت لرننگ ہوئی, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بھی ہوئی ہوگی. ہمیں اپنے کامنٹس اپنے سجیشن ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو سر.